بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ایک تجزیہ ہے بنگلہ دیش کے حالات کے بارے میں۔ بنگلہ دیش کے کچھ لوگ اپنے بڑے یعنی دارالعلوم دیوبند کے اکابر کو نہیں مان رہے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کی نہج سے ہٹ کر چل رہے ہیں، جس کا میں آپ کو حوالہ دینے جا رہا ہوں۔ براہ کرم غور سے پڑھیں اور بنگلہ دیش کے کچھ گروپ کے لیے دعا کریں۔ بھوپال کا ہر سال عالمی اجتماع ہوتا ہے جس میں لاکھوں لوگوں کی شرکت ہوتی ہے۔ اس اجتماع میں ہزاروں علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور دعا مدرسے کاشف العلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم فرماتے ہیں۔ نظام الدین مرکز میں جو اکابر ہیں وہ جید علماء ہیں، بڑے بڑے مدارس سے فارغ ہیں، جیسے دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم، ندوۃ العلماء وغیرہ وغیرہ۔ اکثر اکابر کا اپنا مدرسہ ہے الحمدللہ، جس میں طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں اور بہترین عالم تیار ہو رہے ہیں۔ اب یہ سوال میں بنگلہ دیش کے کچھ گروپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں، جو مدرسہ چلا رہا ہو، نظام الدین مرکز میں ایک عالیشان مدرسہ ہو، وہ کیوں لوگوں کو مدرسے کے خلاف بات کرے گا؟ سارے نظام الدین مرکز کے اکابر کے بچے مدرسے میں ہی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مرکز میں 24 گھنٹے بیانات ہوتے ہیں۔ تبلیغ کے حضرات کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو عالم بناؤ۔ ایک موقع پر کسی نے شیخ الحدیث حضرت مولانا سعد صاحب سے کہا کہ حضرت میں نے اپنے ایک بچے کو عالم بنایا، دوسرے کو ڈاکٹر بنایا، تیسرے کو کسی اور شعبے میں ڈالا۔ یہ سن کر حضرت جی نے فرمایا کہ تم نے اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، تمہیں تینوں بچوں کو عالم بنانا چاہیے تھا۔ اگر ان میں سے دو نے اللہ کے سامنے سوال کر دیا تو تم کیا جواب دو گے؟ اب سوچئے، مرکز میں تو تبلیغی کے بچوں کو پوری طرح سے عالم بننے کی نصیحت دی جا رہی، اور میرا اپنا تجزیہ ہے کہ اکثر تبلیغی گھرانوں میں علماء پائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یہ کیا کر رہے ہیں بنگلہ دیش میں؟ امیر المومنین مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے تم سب کو نصیحت کی تھی کہ مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے، اور جنہوں نے نصیحت کی ہے ان کے پیچھے لاکھوں علماء ہیں۔ کیا تم اپنے بڑوں کا کہنا نہیں مانتے؟ اب دوسری بات، اکثر دیکھا گیا کہ جو بھی تبلیغ میں منفی چیز ہوتی ہے اسے نظام الدین مرکز کی طرف کر دیا جاتا ہے، جو بھی اچھا ہوتا ہے اسے رائیونڈ مرکز کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ جب پوری دنیا نے 2015 کے بعد یہ تماشا دیکھ لیا کہ شدت پسند جماعت کون ہے، جیسا کہ حالیہ واقعات میں دیکھا گیا کہ رائیونڈ مرکز میں ایک غیر عالم علماء کو نصیحت کر رہا ہے کہ مشورہ اکثریت پر ہوگا اور جو تبلیغ سے جڑا نہیں ہے وہ بیان نہیں کرے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی بیان نہیں کروایا جا رہا۔ جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھ لیجئے، جو پوری دنیا میں دین کو پہنچا رہے ہیں۔ نظام الدین مرکز سے مکاتب قائم کرنے کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ نہج سے ہٹ رہے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو یہ تہمت لگتی ہے کہ نہج سے ہٹ رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کے بیانات کو نظام الدین مرکز کے پلیٹ فارم سے کرایا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہج سے ہٹ رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پوری دنیا کا سفر عالمی شورا کے احباب کر رہے ہیں، جنہیں حضرت مولانا انعام صاحب نے اپنی شورا میں بھی نہیں رکھا تھا، اور جو چھوٹے چھوٹے مشوروں میں شریک ہو رہے ہیں، اور نظام الدین مرکز کے بڑے بڑے مشورے ہوتے ہیں ان میں بھی مولانا سعد صاحب نہیں جاتے، نظام الدین کے اکابر ہی سنبھال لیتے ہیں۔ آپ کو مولانا سعد صاحب سے اتنا ڈر کیوں ستا رہا ہے؟ مولانا سعد صاحب نے لاکھوں لوگوں کے سامنے اقرار کیا ہے کہ ہمارا مرکز دارالعلوم دیوبند ہے۔ زبان کے اقرار کے بعد، جس کے گواہ لاکھوں لوگ ہیں، اس کے بعد آپ شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ استغفر اللہ! آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ غلط فرقے کو بین کروائیں یا ان کے صدر کو آنے سے روکیں بنگلہ دیش میں، کیونکہ وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے گا۔ آپ کو بیچارے بھولے بھالے تبلیغی مل گئے ہیں جن پر حملہ کرنا آسان ہے، جو آپ نے ماضی میں کیا تھا۔ آپ کا کام اگر صحیح ہے تو آپ اپنا کام کریں، اگر عوام کو صحیح لگے گا تو عوام آپ کا کام قبول کر لے گی۔ اب بنگلہ دیش کے علماء کو کیوں غلط خبر دے رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے، یا تو اپنا کام کریں یا ایک ہو کر کام کریں۔